علی کا عمل قرآن بنتا ہے. علی کی اتنی آیتیں دیکھی تو روایت ہے کسی نے ابن عباس جو قرآن کی تفسیر کرتے تھے ان سے کہا بھئی یہ کیا تم تفسیر کرتے ہو, ہر آیت میں علی کا ذکر کر دیتے ہو, ہر آیت میں علی کا ذکر کر دیتے ہو, یہ کیا کرتے ہو؟ تو ابن عباس نے جو علی کا اس وقت کا پکا ملنگ تھا, پکا مرید تھا, کہنے لگے کہ تم کوئی ایسی آیت تو دکھاؤ جس میں علی کا ذکر نہ ہو, کوئی آیت ایسی دکھاؤ جس میں علی کا ذکر نہ ہو. اس نے کچھ دیر سوچا اور سوچ کے کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, اس آیت کی تفسیر کر کے دکھاؤ. آپ ٹھنڈے پڑ گئے, جب تک بولتے رہیں گے میرا گلا بھی بولتا رہے گا. کہنے لگا وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا کی آیت کی تفسیر کر کے دکھاؤ. ابن عباس مسکرا کے کہنے لگے اتفاق سے جس آیت کی تم نے تلاوت کی ہے نا یہ بھی علی کی شان میں ہے. وہ پریشان ہو گیا, کہنے لگا بھئی زلزلے کا اور علی کا کیا ملن ہے, علی کا اور زلزلے کا کیا جوڑ. تو ابن عباس کہنے لگے کہ مدینے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تھا اور زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ مدینے والے بڑے پریشان ہو گئے اور دوڑ کے علی کی بارگاہ میں آئے, یا علی زلزلہ بہت شدید ہے, ہمیں خوف ہے کہ ہماری عمارتیں گر جائیں گی, یا علی اللہ سے دعا کریں. تو جانتے ہو علی نے کیا کیا؟ علی نے ایک مرتبہ زمین پہ ٹھوکر ماری اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد علی نے ایک جملہ کہا, اے تراب تجھے ابو تراب حکم دیتا ہے یا اقرار. حکم دیتا ہے یہاں ہی ٹھہر جا. عزیزان محترم یہ نام قرآن میں بھی ہے, حدیثوں میں بھی ہے. اس قدر اس نام کی شہرت دیکھی نا تو بنی امیہ سے رہا نہ گیا, ہضم نہیں ہو رہی تھی. علی کی اتنی شہرت ہضم نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ جس کے تحت انہوں نے فیصلہ کیا کہ علی کے نام کو بدنام کیا جائے, علی کے نام کو بدنام کیا جائے. تو انہوں نے بہت سی چالیں چلی. پہلی چال تو یہ تھی کہ ہر جمعے کے خطبے میں علی کے نام پہ سب لازم کر دی گئی, یعنی علی پہ سب و شتم, جسے ہم اردو میں گالیاں کہتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, واجب قرار دی گئی تھی. اور جس نے علی پہ جمعے کے خطبے میں سب نہ کی اس کے لیے سزا مقرر کی گئی تھی, تاکہ جمعے کے خطبے میں جس پہ گالیاں دی جا رہی ہوں نعوذ باللہ, تو عوام کی ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بہت برا انسان تھا, بری شخصیت تھی. اور دوسرا قدم انہوں نے جو چلا وہ شام کے راستے میں جو قافلے سفر کرتے تھے انہیں لوٹنا شروع کیا, اور جا کے لوٹتے اس نام سے تھے خبردار جو کچھ ہے نکال دو, علی لوٹنے آ گئے, علی لوٹنے آ گئے. اور پھر جب وہ روتا ہوا قافلہ شام پہنچتا تھا انہیں دربار میں بلا دیا جاتا تھا, اور وہی درباری لٹیرے تھے, وہی درباری لٹیرے تھے, پوچھتے تھے کہ کتنا مال لوٹا گیا. اب لوٹنے والے کو تو پتا ہوتا ہے نا کتنا مال لوٹ کے آئے ہیں, تو وہ بتاتے تھے کہ اتنا مال لوٹا ہے انہوں نے, تو وہ دے دیتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو اتنا مال لے لو. اس
اس سے کیا ہوگا؟ بنو امیہ کی بابا ہوگی اور علی بدنام ہو جائے گا، علی بدنام ہو جائے گا۔ اور تیسری چال جو انہوں نے چلی وہ یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے جو بالخصوص دیہات وغیرہ میں پلتے ہیں، انہیں بکری کے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے بچوں میں دے دیتے تھے، اور ایک دو دن بعد جب وہ بچوں سے مانوس ہو جاتے تھے وہ ان سے چھین لیتے تھے۔ جب بچہ کھیل رہا ہوتا ہے ادھر ادھر اس کا دھیان ہوتا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے تو ان میں سے دوسرا تیسرا شخص آ کے کہتا ہاں میں نے دیکھا ہے علی اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ اس قدر صورتحال خراب ہو چکی تھی علی کے خلاف۔ اس وقت میں جو علی کا دفاع کیا وہ کوئی ذات نہیں، خود علی کا نام تھا۔ آپ ڈھیلے پڑ رہے ہیں، صلوات پڑھ لیجیے محمد والے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ علی کو مسجد میں حالت سجدہ میں شہید کر دیا گیا۔ شام والوں کو یہ خبر دی گئی تھی کہ علی بے نمازی ہے۔ نعوذ باللہ، جو میں نے آپ کے سامنے صفات گنائی اس سے بھی بری صفات، علی ایسا ہے علی ویسا ہے۔ تو جیسے ہی شام والوں کو یہ اعلان سنا کہ علی مسجد میں حالت سجدہ میں شہید کر دیے گئے تو شام والوں کا اعتبار بنو امیہ سے ختم ہو گیا کہ بھئی جو نماز میں شہید ہو وہ اتنا گری ہوئی شخصیت نہیں ہو سکتی بلکہ بہت بلند شخصیت ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں جب تک علی زندہ رہے تو اپنی ذات کا دفاع علی خود کرتے رہے، جب علی کی شہادت ہوئی علی کا دفاع علی کا نام کرتا رہا۔ علی کے نام نے بنو امیہ کے سارے منصوبے ملیہ میٹ کر کے رکھ دیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک علی زندہ رہے، جب بھی ان کے مقابلے میں کوئی آتا تھا تو میدان میں اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تھا، اور علی کی شہادت کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے مسجد میں بیٹھے ہوئے جب کوئی علی کا نام سنتا ہے، اگر کوئی حرامی ہو تو اس کی پیشانی پہ علی کے زور سے پسینہ آ جاتا ہے۔ علی کے نام کی اتنی تاثیر ہے، اسی وجہ سے شاعر یہ مصرے لکھنے پہ مجبور ہو گیا، اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون۔ چار مصرے سماعت فرمائیے گا، اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، ہے در کے در کا دیکھ سواری ہے کون کون۔ اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، ہے در کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، اور تو نعرہ لگا کے دیکھ تو ہے در کے نام کا، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون۔ علی کی زندگی میں جو علی کی ذات کام کرتی رہی، علی کے بعد وہی کام علی کا نام کرتا ہے۔ اور ایک قرآن کی آیت ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرْتُمُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ لوگ جو رسول پہ ایمان لے کے آئے، ایک آیت کے جز کا ترجمہ کروں گا، جسے سمجھ آئے کم از کم وہ بولتا ہے۔ اور وہ لوگ جو محمد پہ ایمان لے کے آئے اور محمد کی حمایت و نصرت کرتے رہے، اور محمد کی حمایت و نصرت کرتے رہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
اور وہ نور جو محمد کے ساتھ اتارا گیا اس کی اتباع کرتے رہے. اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ فلاح پانے کی 3 شرائط عائد کر رہا ہے. پہلی یہ کہ محمد کی ذات پہ ایمان لے آؤ. دوسری شرط یہ کہ محمد کی نصرت کرتے رہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نور جو ہم نے محمد کے ساتھ اتارا تھا اس کی اتباع کرتے رہو. گھبرا تو نہیں ہے؟ مومنوں کا ہی مجمع ہے نا. اس نور کی بات ہونے لگی ہے جو رسول کے ساتھ اترا تھا. اللہ نے کہا یہ 3 کام کرو میں تمہیں کامیاب کروں گا. محمد پہ ایمان واضح ہے، محمد کی نصرت واضح ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ وہ نور کون سا تھا جو اللہ نے محمد کے ساتھ اتارا تھا؟ تاریخ گواہ ہے قرآن محمد کی بعثت کے بعد نازل ہونا شروع ہوا ہے. قرآن 40 سال بعد نازل ہونا شروع ہوا ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں وہ نور جو محمد کے ساتھ اتارا گیا تھا، وہ نور جو محمد کے ساتھ اتارا گیا تھا. اب ایک روایت سنیے گا. ایک مرتبہ مسجد نبوی اصحاب سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور رسول اکرم مسجد میں نبوی میں منبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. اصحاب نے ایک مرتبہ حدیث سنی. رسول پھر کہنے لگے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. اصحاب سن کے خاموش رہے. رسول نے پھر ایک دفعہ کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. رسول پڑھتے رہے، اصحاب خاموش رہے. رسول پڑھتے رہے، اصحاب خاموش رہے. بس اسی اسنا میں مسجد نبوی کا دروازہ کھلا. اتنی دیر میں علی ابن ابی طالب نمودار ہوئے. جب رسول کا یہ فرمان سنا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین تو علی کی زبان نے حرکت کی. یا رسول اللہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. اے رسول جب آپ رسول تھے مائے ولیدہ کے بعد پانی اور مٹی کے درمیان. تو فیصلہ ہو گیا وہ رسول جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ اتارا تھا اس کی اتباع کرنے سے تم فلاح پاؤ گے. اس کی اتباع کے بغیر فلاح ممکن نہیں ہے. اور حضرت عمر نے ایک مرتبہ دیکھا خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص باہر سے گزرا تو چہرے پہ زخم کا نشان تھا. چہرے پہ زخم کا نشان تھا. بلوالی اندر بلوا کے پوچھا کہ بتا تیرے چہرے پہ زخم کیسے ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ علی کے تماچے کا نشان ہے. یہ دیکھیے تماچے کا نشان ہے. قربان جائیں علی کے تماچے پہ ایک تھپڑ میں اتنی جان ہے کہ رخسار پہ زخم پڑ جاتا ہے. حضرت عمر نے بھیجا کہ جاؤ حضرت علی کو بلا کے لاؤ. حضرت علی آئے. حضرت عمر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. بٹھایا
اور سوال کا انداز دیکھیے گا، کہنے لگے یا علی اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتائیں گے کہ یہ تماچا کیوں لگایا تھا؟ تعظیم دیکھیے، مطلب علی کی تعظیم ہمارے بزرگ بھی ہمیں سکھاتے ہیں۔ یا علی اگر آپ مناسب سمجھیں تو کیا بتائیں گے کہ اس شخص کے چہرے پہ تماچا کیوں لگایا؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں ضرور، میں میدان عرفات سے گزر رہا تھا تو یہ دیکھا کہ یہ ناموس مسلمین کی طرف نگاہ کر رہا تھا، میری غیرت نے برداشت کیا، اس وجہ سے میں نے اسے تماچا لگا دیا۔ ناموس مسلمین کی طرف نگاہ کر رہا تھا، اس وجہ سے میں نے اسے تماچا لگا دیا۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی طرف سے چہرہ ایک مرتبہ اس شخص کی طرف موڑ کے یہ کہا اب بتاؤ اس میں میں کیا کروں؟ عین اللہ نے تمہیں دیکھا ہے، ید اللہ نے تمہیں تماچا لگایا۔ ید اللہ نے تمہیں تماچا لگایا، مطلب ہمارے بزرگ بھی علی کے ہاتھ کو ید اللہ مانتے تھے۔ اب قرآن میں جا کے دیکھیے اللہ قرآن میں ید اللہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ید اللہ ہے فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں سے بلند ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں سے بلند ہے۔ بھائی جس کا ہاتھ خود اللہ دوسروں کے ہاتھوں سے بلند کر دے تو وہ ہاتھ کسی کی ہاتھ کی بیعت کے لیے جھک کیسے سکتا ہے؟ ہر جگہ علی ملے، حدیث دیکھی علی ملے، قرآن دیکھا علی ملے، اس وجہ سے 6 مصرے لکھنے پہ شاعر مجبور ہو گیا۔ اجازت ہو تو بیان کیے جائیں۔ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی۔ آپ سب کا اعتقاد ہے نہیں؟ مسجد میں بھی علی ہے، مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی۔